صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود نہ ہو، تمام خوبیاں، تمام خصائص یہ پاک علیہ السلام کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ انہی میں سے نبوت آپ کے پاس بھی اللہ نے چن لیا، پھر آپ کو صدیقیت بھی دی، پھر آپ کو صالحیت بھی دی، پھر آپ کو شہادت بھی عطا فرمایا۔ یہ جو انعام ہے، اب میں مزید آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہ انعام جو ہے کیسے ملتے ہیں؟ انعام جو ہے ملتا کیسے ہے؟ انعام کے لیے انسان کا ہوتا ہے امتحان۔ کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے، اور جب تک انسان امتحان میں کامیاب نہ ہو اسے ڈگری ملتی نہیں، اسے انعام نہیں ملتا، اسے میڈل نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے کیا دینا پڑتا ہے؟ امتحان دینا پڑتا ہے۔ اب یاد رکھ لیجیے، جتنا بڑا امتحان ہوگا یا جتنا بڑا انعام ہوگا، امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوا کرتا ہے۔ سرکاری بات ہے، امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، احسب الناس، اے مسلمان، اے انسان، یہ نہیں کہا اے مسلمان، اے مومن، کیا کہا؟ احسب الناس، اے انسان، خطاب ہو رہا ہے انسان کی جد کو خطاب ہو رہا ہے، تمام انسان کو خطاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ایدرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم اتنی سی بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہم ایمان لائے، صرف اتنا کہنے گا کہ تم نے چھوڑ دیے جاؤ گے ہم ایمان لائے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کہتا ہے کیسا ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے بے شک تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، اللہ نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے۔ اے اللہ تو آزماتا کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھا جائے اللہ سے، اے اللہ تو آزماتا کیوں ہے، پرکھتا کیوں ہے، جانچتا کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، قیامت تک جو کچھ ہوگا اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تم میں ظاہر کر دے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سمجھیے، اللہ تمہیں ظاہر کر دے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اس لیے آزمائش ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہے اللہ مجھ پہ ایمان لائے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اب آزمائش ہوگی اس کے اندر۔ اب آزمائش کیسی ہوگی؟ اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ بیٹا چپ ہو جاؤ، باتیں پڑھو جاؤ اس سوال۔ اللہ نے دوسرے اوقات پر انسان کو بھی جو رہا ہے، ہم نے بات کی امتحان کی، امتحان کو یاد رکھیے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اب حسبتم، تم گمان کر رہے ہو، اب تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ انسان تو یہ گمان کر رہا ہے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ تم سے پہلے مجاہدوں کو بھی اللہ نے آزمایا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بھی آزمایا ہے۔ آزمائی جو ہوئی ہے مجاہدین کی بھی ہوئی ہے، اور کس کی ہوئی ہے؟ صبر کرنے والوں کی بھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کون ہے، آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ تو کسی کو تو اللہ آزماتا ہے اولاد لے کر، اب اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ کسی کو اللہ آزماتا ہے پیاس کے ذریعے، اور کسی کو اللہ آزماتا ہے بھوک کے ذریعے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، کبھی جان دینی بھی پڑے گی۔ اولاد جو سب سے قیمتی شے ہے، سب سے قیمتی شے ہے، اسے بھی اللہ کے راہ میں دینا پڑے گا۔ اللہ آزماتا ہے جان دے گی۔ عمر بن خطاب رضی
رضی اللہ عنہ کے دربار میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے سفید داغ دیکھے آپ کے کانوں کے اوپر. پوچھا خباب یہ داغ کیسے داغ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین اس زمانے کی بات ہے جب میں